السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں آب حیات۔ وہ گلاس ٹیبل پر رکھ کر کچن میں آ گیا اور وہ فریج سے سویٹ ڈش نکال رہی تھی۔ سلار نے اس کے ہاتھ سے ڈونگا پکڑ کر کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ کچھ دیر کہے بغیر اس نے اسے گلے لگایا تھا، بڑی نرمی سے، یوں جیسے تلافی کر رہا ہو، معذرت کر رہا ہو۔ وہ خفگی سے الگ ہونا چاہتی تھی، اس کا ہاتھ چٹکنا چاہتی تھی، لیکن بے بس تھی۔ فی الحال دنیا میں وہ واحد شخص تھا جو اسے اس طرح گلے لگاتا تھا۔ برسات پھر ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی عادتیں خراب کر رہا تھا، کسی پیراسائٹ کی طرح اسے اپنا محتاج کر رہا تھا۔ وہاں کھڑے دونوں کے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہیں ہوا تھا، کوئی معذرت، کوئی اظہار محبت، کچھ نہیں۔ زندگی کے اس کھیل میں لفظ فالتو تھے جس میں وہ لیڈ کر رہے تھے۔ برسات تھمنے لگی تھی۔ وہ ہاتھ سے گال اور آنکھیں خشک کرتی اس سے الگ ہو گئی۔ دراصل میں گھر میں اکیلی تھی، اس لیے مس کر رہی تھی۔ انکار، اقرار، اعتراف، پھر انکار، یہ مشرقی عورتوں کی زندگی کا دائرہ تھا۔ وہ بھی اسی دائرے میں گھومنے لگی تھی۔ جھوٹ کی ضرورت پھر آن پڑی تھی۔ اپنے گرد کھڑی دیوار کے شفاف کو اس نے پھر سے بھرنا شروع کر دیا۔ ہاں، اکیلے ہوں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ سلار نے اس جھوٹ کو سچ بنانے میں اس کی مدد کی۔ ماما کا حوصلہ بڑھا۔ دانت میں درد تھا تو اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ وہ اٹکی۔ پھر اس نے کہا، ہاں مجھے اندازہ ہے، دانت کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہوا تھا مجھے، میں جانتا ہوں کیا حالت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے وہ نظریں ملائے بغیر جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ اٹکی۔ اب تیسرا جھوٹ ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ جو سوال آ رہا تھا اس نے وہی پوچھا، تم نے مجھے مس نہیں کیا؟ وہ پھر گلی کے اسی موڑ پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا، اور ماما کی آنکھوں میں جیسے ستارے جھلملانے لگے تھے۔ بعض دفعہ ہم کوئی فلسفی، کوئی حقیقت نہیں سننا چاہتے، بس وہی روایتی باتیں سننا چاہتے ہیں جنہیں فلم کے پردے اور کتاب کے صفحے پر ہم ہزاروں بار پڑھتے ہوئے ہنستے ہیں۔ وہ بھی روایتی باتیں کر رہا تھا، وہی جملے جو اس وقت اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ 4 ہفتے تمہارے ساتھ نہیں تھا، اگر تمہارا خیال ساتھ نہ ہوتا تو میں مر جاتا۔ تم جھوٹے ہو۔ وہ بھرائی آواز میں روتے ہوئے ہنسی تھی۔ تم بھی۔ سلار نے بے ساختہ جتایا۔ وہ روتے ہوئے ہنس رہی تھی یا ہنستے ہوئے رو رہی تھی، لیکن 4 ماہ میں پہلی بار سلار کے لیے وہ برسات قابل اعتراض نہیں تھی۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ برسات اسے کبھی بھی ڈبو سکتی ہے۔ وہ اس رات بیڈ پر اس سے چند انچ دور کروٹ کے بل لیٹے کوہنی تکیے پر ٹکائے اس سے باتیں کرتی رہی تھی۔ 1 مہینے کے دوران اکٹھی ہو جانے والی ساری باتیں، بے مقصد، بے معنی چیزوں اور واقعات کی تفصیلات۔ کس کی کال آئی، کس سے کیا، اس کی کیا بات ہوئی، ملازمہ نے اس سے کیا کہا، ٹی وی پر چلنے والے کسی پروگرام میں اس نے کیا دیکھا، کون سے میگزین میں اس نے کیا پڑھا، ٹیرس پر رکھے کتنے پودوں پر نئے پھول نکلے ہیں، فرقان اور نوشین کے بچے کتنی بار اس کے گھر آئے، وہ نوشین کے ساتھ کتنی بار بازار گئی، کیا خریدا، کیا پسند نہیں آیا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ صرف وہ بول رہی تھی۔ سلار بالکل خاموش، چت لیٹا اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ ایک ہاتھ پر سر ٹکائے وہ دوسرے ہاتھ سے غیر محسوس انداز میں اس کے بازو پر انگلی سے چھوٹے بڑے دائرے بناتے ہوئے اس سے باتیں کرتی رہی۔ وہ خاموش سامعہ، پلکیں جھپکائے بغیر صرف اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات، اس کے چہرے پر جھلکنے والے رنگ، اس کے ہونٹوں کی حرکت، بات کرتے ہوئے اس کی ہنسی کی کھلکھلاہٹ، اس کے چہرے پر کھلنے والے رنگ، وہ جیسے سینما کی فرنٹ رو میں بیٹھا ہو ایک سحر زدہ ناظر تھا۔ کوہنی کے بل نیم دراز، جب وہ تھک جاتی تو پھر اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہتی، اچھا چلو اب سو جاتے ہیں۔ یہ جملہ وہ شاید 25 دفعہ کہہ چکی تھی۔ اس کے کندھے پر سر رکھے اسے پھر کچھ یاد آتا تو وہ بھی یکدم سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھتی، میں نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ؟ سلار نفی میں سر ہلا دیتا۔ گفتگو پھر دوبارہ وہیں سے شروع ہو جاتی۔ خاموش سامعہ پھر وہی فلم دیکھنے لگتا۔ یہ کون سی اذان ہو رہی ہے؟ وہ بات کرتے کرتے چونکی۔ دور کہیں سے اس نے اذانوں کی آواز سنی تھی۔ فجر کی؟ سلار نے پرسکون انداز میں کہا۔ وہ بری طرح گڑبڑائی۔ او مائی گاڈ، فجر ہو گئی؟ اور تمہیں تو سونا چاہیے تھا، تم تو تھکے ہوئے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تم مجھ سے کہہ دیتے۔ وہ اب بری طرح نادم ہو رہی تھی۔ مجھ سے کہنا چاہیے تھا تمہیں، کیوں نہیں کہا تم نے؟ کیا کہتا؟ وہ اب پرسکون تھا، یہی کہ تم سونا چاہتے ہو۔ لیکن میں تو سونا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن مجھے تو وقت کا پتہ نہیں چلا، کم از کم تمہیں بتانا چاہیے تھا مجھے۔ وہ واقعی شرمندہ ہو رہی تھی۔ تمہارا خیال ہے مجھے وقت کا احساس تھا؟ تم سو جاؤ اب، اور آئی ایم سوری، کتنی فضول باتیں کی میں نے۔ تم اب بھی کیا سوچ رہے ہوگے؟ اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی دیر سے اکیلی ہی بول رہی تھی۔ وہ ہوں ہاں تک نہیں کر رہا تھا۔ میں تو نماز پڑھ کے سوؤں گا اب، اور میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ آج تم نے مجھ سے اتنی باتیں کیسے کر لیں؟ تم نے تو غور سے سنی بھی نہیں ہوں گی میری باتیں۔ وہ کچھ شرمندگی سے مسکرائی۔ ایک بات سنی ہے، چاہو تو شروع سے دہرا دیتا ہوں۔ آج تک تم نے جو کہا ہے مجھے یاد ہے، ہمیشہ یاد رکھوں گا۔
اس کا لہجہ ہموار تھا لیکن آنکھوں میں کوئی تاثر تھا جس نے چند لمحوں کے لیے امامہ کو باندھا تھا۔ اسی طرح باتیں کرو گی تو ہر رات جاگ سکتا ہوں تمہارے لیے۔ امامہ نے نظریں چرا لیں۔ بعض دفعہ اس سے نظریں ملانا، اس کی باتوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اور بعض دفعہ اس زندگی کے بارے میں بھی کچھ کہنا مشکل ہو جاتا تھا جو وہ اس کے ساتھ گزار رہی تھی۔ اس سے کچھ دور ہٹتے ہوئے اس نے تکیے پر سر رکھ دیا۔ وہ اب سیدھی لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے سیل فون کے یکدم بجتے الارم کو بند کرتے ہوئے سلار نے اس کی طرف کروٹ لی۔ کونی کے بل نیم دراز اس نے امامہ سے کہا، کچھ اور بتانا ہے تم نے؟ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، اس نے مدھم آواز میں کہا، آئی لو یو۔ جواباً سلار کے جملے نے چند لمحوں کے لیے اسے ساکت کیا۔ وہ اس کے پاس تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جیسے جواباً اس سے کچھ سننے کی خواہش رکھتا ہو۔ امامہ نے کبھی اس کی آنکھوں کو اتنی آسانی سے نہیں پڑھا تھا، شاید وہ اتنے قریب تھا اس لیے وہ جیسے اپنی آنکھوں سے اسے ہپناٹائز کیے ہوئے تھا۔ تھینک یو۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ ایک گہرا سانس لے کے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے جیسے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ بعض خواہشیں کوشش سے پوری نہیں ہوتی، بعض سوالوں کا کوئی جواب نہیں مل پاتا۔ وہاں اس کے اتنے قریب کوئی اور عورت ہوتی تو اسے اظہار محبت ہی ملتا۔ یہ امامہ ہاشم تھی، اس کا اظہار تشکر ہی کافی تھا۔ اس پر جھکتے ہوئے اسے بہت نرمی سے اس کے ہونٹ چھوئے، پھر اس کا ماتھا، پھر وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ وہ 10 بجے کے قریب اس کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد ٹیبل صاف کر رہی تھی جب وہ بیڈ روم سے ایک خوبصورت پیکنگ میں ایک باکس لے کر اس کے پاس آیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ٹیبل صاف کرتے کرتے رک گئی۔ دیکھ لو۔ سلار نے باکس اس کی طرف بڑھایا۔ جیولری ہے؟ اس کو لیبل اور باکس کے ڈیزائن سے کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ سلار جواب دینے کے بجائے کندھے اچکا کر خاموش رہا۔ امامہ نے بڑے تجسس اور احتیاط سے اس باکس کی بے حد نفیس اور خوبصورت پیکنگ کو ہٹا کر باکس کھول دیا۔ سرخ مخمل جیسے ایک بے حد مہین اور چمکدار کپڑے کی تہوں کے درمیان ایک کرسٹل رنگ کیس تھا، اور اس کیس سے نظر آنے والی رنگ نے کچھ دیر کے لیے اسے ساکت کر دیا تھا۔ اس پر ڈائمنڈز کے بینڈ کے ساتھ وہ ایک پلاٹینیم ٹیولپ ڈائمنڈ رنگ تھی۔ 14 کیرات کے اس ڈائمنڈ کے گرد ننھے ننھے نیلم کے گول گول نگینوں کا ایک دائرہ تھا۔ بہت دیر مسمرائزڈ اس رنگ پر نظریں جمائے اس نے بے اختیار گہرا سانس لے کر اپنا پہلا رد عمل دیا۔ یہ صرف ڈائمنڈ ہی نہیں تھے جو اس کی نظروں کو خیرہ کر رہے تھے، بلکہ وہ پیچیدہ ڈیزائن بھی جس میں وہ سارے چھوٹے چھوٹے نیلمز جڑے تھے۔ یہ بہت خوبصورت ہے، اس نے بامشکل کہا۔ سلار نے ہاتھ بڑھا کر کرسٹل کا کیس کھول کر رنگ کو نکال لیا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اس نے وہ رنگ اس کی انگلی میں پہنا دی۔ ہاں، یہ اب خوبصورت لگ رہی ہے۔ رنگ پہنانے کے بعد اس نے اس کے ہاتھ پہ ایک نظر ڈالنے کے بعد کہا، اور دیکھو، بالکل میری انگلی کے سائز کے مطابق ہے۔ وہ جیسے کچھ اور ایکسائٹڈ ہوئی تھی۔ تمہاری انگلی کا سائز لے کر بنائی گئی ہے کیونکہ تمہاری ایک رنگ لے کر گیا تھا میں۔ اس نے اس ہاتھ کو چومتے ہوئے کہا جس میں وہ رنگ تھی۔ اس رنگ نے اس کے ہاتھ کو سجا دیا تھا۔ وہ جس ہاتھ میں بھی ہوتی دیکھنے والے پر ایسا ہی تاثر چھوڑ دی۔ یہ ویڈنگ گفٹ ہے تمہارے لیے، سلار نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس نے کچھ حیران ہو کر سلار کو دیکھا۔ ویڈنگ گفٹ؟ 4 ماہ ہو گئے شادی کو؟ ہاں، میں نے تمہیں ویڈنگ گفٹ نہیں دیا تھا۔ پہلے یاد نہیں تھا، بعد میں پیسے نہیں تھے، اس نے ہنس کر کہا۔ اور اب کہاں سے آئے پیسے؟ آ گئے کہیں سے۔ اس نے ٹالا۔ امامہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے؟ وہ بے اختیار شرمندہ ہوئی۔ میں نے کب کہا کہ… چلو ڈاکٹر صاحب کے ہاں چلتے ہیں اور سعیدہ اماں سے بھی مل کر آتے ہیں۔ میرے بیگ میں کچھ گفٹس ہیں ان کے لیے، وہ نکال لو۔ سلار نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی تھی۔ تھینک یو سلار۔ وہ جاتے جاتے ٹھٹکا۔ کس لیے؟ ہر چیز کے لیے، یہ سب تمہارا ہی ہے۔ امامہ نے نظریں چرائیں۔ میں نے سوچا تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ تم نے مجھے شادی پر کوئی گفٹ نہیں دیا۔ اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے خوشی سے سرشار ہو رہی تھی۔ وہ واحد گلہ تھا جو وہ اپنے دل میں سلار کے لیے رکھے ہوئے تھی۔ نہیں، بھولا نہیں تھا۔ ماما کو لگا کہ وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ سلار نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی یا بدلی تھی، یہ وہ سمجھ نہیں سکی۔ مائی گاڈ! دیکھو، وہ واک وے پہ چلتے چلتے بے اختیار ٹھٹکی تھی۔ سلار نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ دونوں ریس کورس میں لگنے والے ایک میلے کو دیکھنے آئے تھے۔ اب بے مقصد میلے کی جگہ سے کچھ دور چہل قدمی میں مصروف تھے۔ جب امامہ اس واک وے کے داہنی جانب درختوں کے اطراف پانی میں ڈوبی ہوئی گھاس میں نظر آنے والے عکس کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ وہ پچھلی رات کی بارش کا پانی تھا جو ابھی پوری طرح ڈرین آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ دیو قامت درختوں کے تنوں اور شاخوں پر لگے رنگین برقی کمکموں اور ٹیوب لائٹس کا عکس نیچے جمع شدہ پانی میں پڑ رہا تھا۔ اس عکس کو دیکھتے ہوئے وہ بھی کچھ دیر کے لیے اسی طرح سحر زدہ سا ہو کر رہ گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی رنگ و نور سے بھری کسی وادی کے کنارے کھڑے ہوں۔
اس میں چمکتے ہوئے رنگین ہیرے جواہرات کے درخت دیکھ رہے ہوں یا الف لیلا کا کوئی منظر دیکھ رہے ہوں۔ ہوا کے جھونکوں سے پانی میں بہت ہلکا سا ارتعاش پیدا ہو رہا تھا اور ان روشنیوں اور درختوں کا عکس منعکس ہو کر جیسے محو رقص تھا۔ طلسم ہوشربا جیسے پانی کی لہروں میں ڈول رہی تھی۔ یوں لگ رہا ہے جیسے جنت میں رات ہو گئی ہو۔ طویل خاموشی کے بعد اس نے امامہ کی آواز سنی۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر ابھی تک اس پانی کو دیکھ رہی تھی جس کی روشنیوں کا عکس اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ ایسی ہوتی ہوگی جنت، سالار نے اسے کہتے سنا۔ وہ کچھ کہنے کی بجائے دوبارہ اس پانی کو دیکھنے لگا۔ اس وسیع اور عریض پارک کی روشنیوں سے بکا نور بنے ہوئے حصے میں گھومتے لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا ہوگا کہ وہاں سے بہت دور ایک نیم تاریک روش پر کھڑے دو لوگ پانی میں نظر آنے والے ایک عکس میں جنت ڈھونڈ رہے تھے۔ جنت میں ستارے ہوں گے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، بہت سارے ہوں گے، اس نے اندازہ لگایا۔ اتنے رنگوں کے؟ اس نے ان روشنیوں کے رنگ گنے، کائنات میں موجود ہر رنگ۔ وہ بے اختیار محظوظ ہو کر ہنسی۔ سے جواب پسند آیا تھا۔ رات ایسی منور ہوتی ہوگی۔ عکس پر نظریں جمائے وہ جیسے بے خود ہو رہے تھے۔ اس سے زیادہ روشن، اس سے زیادہ منور، سالار نے بے اختیار کہا۔ وہ جھکی اور اس نے اپنی انگلیوں سے عکس کو چھونے کی کوشش کی۔ سالار نے بروقت اسے کھینچا۔ درختوں پر لائٹس آن ہیں، پانی میں کرنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ناراض ہوا تھا۔ میں اسے چھونا چاہتی تھی۔ یہ عکس جنت نہیں ہے۔ جنت میں اور کیا ہوگا؟ تم؟ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ عکس کو دیکھ رہا تھا۔ صرف میں اور تم ہوں گے؟ پتہ نہیں۔ اس نے گردن موڑ کر بے حد عجیب مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تو پھر تم کیسے جانتے ہو کہ میں وہاں ہوں گی؟ اس نے اسے تنگ کیا۔ جنت کے علاوہ کہیں اور رکھا جا سکتا ہے تمہیں؟ اس نے جواباً سوال کیا۔ اس کے لہجے میں رشک تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ اتنی آسانی سے مل جاتی ہے جنت؟ اس نے جیسے سالار کو جتایا۔ مجھے آسانی سے نہیں ملے گی، تمہیں آسانی سے مل جائے گی۔ اس کا لہجہ پھر عجیب سا تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ تم جتنی آسانی سے ہر چیز میں جنت ڈھونڈ لیتی ہو، میں آج تک نہیں ڈھونڈ سکا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ 2 دن پہلے وہ گھر کے لیے لیمپ خریدنے گئے تھے۔ انہوں نے بیڈ روم کے لیے لیمپس کا ایک سیٹ خریدا اور رات کو ناول پڑھتے پڑھتے لیمپ شیڈ کو دیکھنے لگی۔ وہ ای میل چیک کرنے کے بعد اپنا لیپ ٹاپ بند کرنے لگا تھا تو اس نے امامہ کو دیکھا۔ وہ اب بھی اسی طرح لیمپ شیڈ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو تم؟ وہ حیران ہوا۔ بیوٹیفل، اس نے جواباً بے ساختہ اسی طرح لیمپ شیڈ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سالار نے قدرے حیرانی سے اپنے سائڈ ٹیبل پر پڑے لیمپ شیڈ کو دیکھا۔ ہاں، اچھا ہے، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ وہ خوبصورت لیمپس تھے لیکن اتنے بھی نہیں کہ وہ ان پر یوں نظریں گاڑ کر بیٹھ جاتا۔ یہ کون سے پھول ہیں؟ وہ ابھی بھی لیمپ شیڈ پر نظریں جمائے کہہ رہی تھی۔ پھول؟ سالار نے حیرانی سے لیمپ شیڈ کو دوبارہ دیکھا۔ اس نے پہلی بار اس پرل کلر کے شیڈ پر بنے پیٹرن کو دیکھا۔ اس شیڈ کا ٹیکسچر کچھ عجیب تھا۔ کاغذ نما اس کپڑے پر سنہری مائل پیلے پھولوں کا ایک بے حد مہین اور نفیس پیٹرن تھا جو صرف لیمپ کے آن ہونے پر نظر آ رہا تھا۔ ان پھولوں میں کہیں کہیں کرمزن کلر کی کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آتی۔ مدھم پڑتی، پھر چند لمحوں کے بعد وہی چیز چمکتی۔ نہ یہ گلاب ہے اور نہ ہی ٹیولپ ہیں، تھوڑا سا ہیلوبیل سے ملتا جلتا ہے لیکن وہ بھی نہیں۔ وہ جیسے پھولوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، پھر جیسے اس نے احتیاط ڈال دیے۔ ایسے پھول جنت میں ہوں گے؟ وہ ہنس پڑا۔ اچھا دیکھو، یہ پھول رنگ بدل رہے ہیں لیکن یہ رنگ نہیں بدل رہے بلکہ یہ کھل رہے ہیں۔ وہ لیمپ شیڈ پر بنے پھولوں پر انگلی پھیر رہی تھی۔ سالار جیسے کسی سحر میں آیا تھا۔ وہ پھول واقعی بار بار کھلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ لولی، وہ سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ انہیں اب سمجھ آیا تھا کہ وہ لیمپ اتنے مہنگے کیوں تھے۔ دن کی روشنی میں سیلز مین کبھی انہیں وہ پیٹرن نہیں دکھا سکتا تھا، شاید اس لیے اس نے انہیں صرف ڈیزائن اور روشنی ہی کے حوالے سے بتایا تھا۔ اور 1 ہفتہ پہلے اس کی دراز صاف کرتے ہوئے سالار کی ویسٹ پیپر باسکٹ میں سے وہ ایک پوسٹ کارڈ اس کے پاس لے کر آئی۔ ہاں، اسے پھینک دیا میں نے، بیکار ہے۔ اس نے ٹی وی دیکھتے ہوئے امامہ کے ہاتھ میں پوسٹ کارڈ دیکھ کر کہا۔ وہ اس کارڈ کو لی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سالار، یہ دیکھو کتنی خوبصورت جھیل ہے اور دیکھو کتنا سکون ہے اس جگہ پر۔ سالار نے اس کے ہاتھ سے پوسٹ کارڈ لے کر اس پر ایک نظر دوڑائی۔ وہ کسی پینٹنگ کا پوسٹ کارڈ تھا، کسی پینٹر کا بنایا ہوا لینڈ اسکیپ۔ وہ ایک بہت چھوٹی سی کم گہرے کنارے والی جھیل جس کے کنارے جنگلی پھولوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان پھولوں کا عکس جھیل کے پانی میں نظر آ رہا تھا۔ کچھ پھول ٹوٹ کر پانی کی سطح پر تیر رہے تھے۔ جھیل کے کنارے ایک چھوٹی سی لکڑی کی کشتی تھی جس پر صرف ایک چپو پڑا تھا اور وہ کشتی صرف 2 افراد کے لیے تھی۔ جھیل کی سطح پر کچھ آبی پرندے تیرتے نظر آ رہے تھے۔ یہ سندل کی لکڑی سے بنی ہوئی ہے۔ اس کشتی کا رنگ دیکھو، یہ سندل کا رنگ ہے۔ وہ پوسٹ کارڈ پر انگلی پھیرتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے صبح سویرے کوئی اس کشتی پر بیٹھ کر کہیں جاتا ہو، ایک مہکتی خوشبودار بھیگی ہوئی کشتی میں، اور ہوا چل رہی ہو اور جھیل میں اس کشتی میں بیٹھے خوشبودار ہوا کے جھونکے۔ ذرا تصور کرو۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔
یوں جیسے اپنی فلمی تصویر سے وہ خود محظوظ ہوئی تھی۔ اس سین میں کیا بات ہے، ایسے جیسے یہ جنت ہو، میں نہ بتاتی تو تم اسے پھینک رہے تھے۔ وہ بے اختیار اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ واقعی اس کی زندگی میں نہ آتی تو وہ جنت کو اس کی پکچر بنا لو سیل فون کے ساتھ۔ امامہ کی آواز نے ایک دم اسے چونکا دیا۔ وہ اب بھی اسی عکس کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ سلار نے سیل فون نکال کر چند تصویریں کھینچی اور سیل اسے تھما دیا۔ اس نے باری باری ان تصویروں کو دیکھا اور پھر مطمئن ہوگی چلیں؟ سلار نے کہا۔ ہاں۔ ان دونوں نے ایک آخری نظر اس عکس پر ڈالی اور پھر آگے چل پڑے۔ سلار نے چلتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ کوئی بات کرو۔ امامہ نے چند قدم چلنے کے بعد اس سے کہا۔ تم کرو، میں سن رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہیں مجھ سے پہلے جنت مل جائے۔ امامہ نے اپنے جملے کا مفہوم سمجھے بغیر اسے تسلی دی۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، وہ مدھم آواز میں بڑبڑایا۔ تم سے پہلے مرنا چاہتا ہوں میں۔ اسے چلتے ہوئے ٹھوکر لگی۔ کوئی چیز جیسے اس کے جسم سے ایک لمحے کے لیے اسے تھراتی ہوئی گزری تھی۔ وہ جو جنت ڈھونڈتی پھر رہی تھی، اس سے پہلے جو شے سامنے کھڑی تھی، وہ اسے بھول گئی تھی۔ ان کا ساتھ سالوں کا تھا اور ان کا ساتھ مہینوں کا تھا۔ اس نے سالوں میں کبھی جدائی محسوس نہیں کی تھی، لیکن وہ ان ہفتوں کا ساتھ ختم ہونے کا سوچ کر بھی لرز گئی تھی۔ تم کیوں کہہ رہے ہو اس طرح؟ وہ رک گئی اور اس نے سلار سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ شاید مجھے تم سے پہلے جنت مل جائے، لیکن میں نے مرنے کا نہیں کہا۔ کیا اس کے بغیر مل سکتی ہے؟ وہ بول نہیں سکی۔ نیم تاریکی میں اس روش پر ایک دوسرے کے مقابل کھڑے وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے۔ پھر سلار نے اس کی آنکھوں میں پانی امڑتے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، جو مرضی کہو۔ اس کی آواز میں خفگی تھی۔ سلار نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جیسے معذرت خواہ انداز میں دبایا۔ میں نے صرف تمہاری بات دہرائی تھی اور میرا وہ مطلب نہیں تھا جو تم نے نکالا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ وہ دونوں پھر چلنے لگے۔ کیا تم جنت میں مجھے اپنا پارٹنر منتخب کرو گی؟ چند قدم چلنے کے بعد اس نے سلار کو نرم آواز میں کہتے سنا۔ وہ بول نہیں سکی۔ وہ ہنس پڑا۔ یعنی نہیں، میں نے یہ کب کہا؟ وہ رک گئی۔ لیکن تم نے کچھ بھی کہا؟ کب کہا؟ میں سوچ رہی تھی۔ سوچ لیا؟ پھر اب بتاؤ۔ وہ ہنس پڑی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ جنت کی بات تم نے شروع کی تھی۔ اس نے سلار کا چہرہ دیکھا۔ شاید وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں یقین نہیں ہے؟ اس نے ہنس کر اس سے پوچھا۔ یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر تم جنت میں پہنچ گئے تو پھر تمہیں ہی چننا پڑے گا۔ اس نے مذاق کیا۔ اور اگر کوئی اور بھی پہنچ گیا تو؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا لمبا وقفہ آیا تھا۔ اس اور کا تعارف نہ امامہ نے مانگا تھا، نہ سلار نے کروایا تھا، مگر اس اور نے اس کو سلار سے نظریں چرانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ نظریں نہ چراتی تو اتنی تکلیف نہ ہوتی سلار کو جتنی اب ہوئی تھی۔ وہ اس سے کہہ نہیں سکی۔ بات اس کے انتخاب پر کبھی نہیں رہی تھی، بات جلال کے انتخاب پر تھی۔ اس کا انتخاب جنت میں بھی شاید وہ کبھی نہ ہوتی، لیکن یہ اعتراف کرنے میں کوڑے کھانے جیسی ذلت تھی۔ چپ بہتر تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کی چپ سلار کو اس وقت کوڑے کی طرح کو لگی تھی۔ اس کی چپ سلار کو اس وقت کوڑے کی طرح لگی تھی۔ اس روش سے روشنیوں تک کا باقی فاصلہ خاموشی میں طے ہوا تھا۔ اسکندر عثمان کو چند لمحوں تک اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ پلاٹ تو بک ہی نہیں سکتا۔ سلار کے نام ہے وہ، انہوں نے احتشام الدین سے کہا۔ وہ ان کے ایک کاروباری دوست تھے اور چند منٹ پہلے انہوں نے اسکندر عثمان کو فون کر کے ایک پلاٹ کی فروخت کے بارے میں شکایت کی تھی۔ ان کے کسی دوست نے انہی کے وکیل کے ذریعے ایک ایسا پلاٹ کچھ دن پہلے خریدا تھا جو اسکندر عثمان کا تھا اور جس کو 1.5 سال پہلے احتشام الدین نے خریدنے کی آفر کی تھی، لیکن اسکندر نے تب انہیں یہ بتایا تھا کہ وہ پلاٹ جائیداد کی تقسیم کے دوران سلار کے نام کر چکے تھے۔ البتہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کبھی اس پلاٹ کو فروخت کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ احتشام الدین کو ترجیح دیں گے۔ میرے وکیل کے ذریعے سارا پیپر ورک ہوا ہے۔ آپ کہیں تو میں آپ کو نیوز پیپر میں پلاٹ کی منتقلی کا ایڈ بھی بھجوا دیتا ہوں۔ آپ کے بیٹے نے یہ پلاٹ 1.5 کروڑ میں بیچا ہے۔ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ میرے وکیل نے منتقلی کے بعد بتایا مجھے، وہ بھی اتفاقاً۔ کچھ دیر پہلے بتا دیتا تو میں کبھی یہ پلاٹ کسی اور کو خریدنے نہ دیتا۔ چند لمحوں کے لیے اسکندر عثمان کا سر گھوم کر رہ گیا۔ پچھلے سال انہوں نے اپنی جائیداد کی تقسیم کر دی تھی۔ یہ ان 2 پلاٹس میں سے ایک تھا جو سلار کے حصے میں آیا تھا۔ میں ابھی سلار سے بات کر کے دوبارہ آپ سے بات کرتا ہوں۔ اسکندر عثمان نے یکدم کہا۔ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کو بتائے بغیر پلاٹ بیچ سکتا ہے۔ سلار اس دن اسلام آباد میں تھا اور اس وقت اپنے کسی کام سے مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا جب اسے اسکندر کی کال ملی۔ سلار، تم نے اپنا پلاٹ بیچ دیا ہے؟ وہ اس وقت ایک سگنل پر رکا تھا اور اس کے ہیلو کہتے اسکندر نے دوسری طرف سے کہا۔ چند لمحے سلار کچھ بول نہیں سکا۔ پلاٹ کی فروخت کا اسکندر کو اتنی جلدی پتہ چل جائے گا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس کی چند لمحوں کی خاموشی نے اسکندر کے بے بدترین خدشات کی تصدیق کر دی تھی۔ تم میرے آفس آؤ۔
انہوں نے بے حد سرد مہری سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کب بیچا تھا پلاٹ؟ اس کے آفس پہنچ کر کرسی پر بیٹھتے ہی اسکندر نے اس سے کہا۔ ان کا لہجہ قطعی خوشگوار نہیں تھا۔ وہ اس کی جائیداد تھی لیکن وہ بیچنے کے لیے نہیں دی گئی تھی۔ پچھلے مہینے اس نے لہجہ ہموار رکھنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ مجھے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ کس لیے؟ سلار اس بار جواب دیتے ہوئے جھجکا۔ کس لیے رقم کی ضرورت تھی؟ مجھے امامہ کو ایک رنگ خرید کر دینی تھی۔ اسکندر کو لگا کہ انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا؟ امامہ کے لیے ایک رنگ خریدنی تھی؟ اسی نارمل انداز میں اس نے اپنا جواب دہرایا تھا۔ 1,00,000-2,00,000 کی رنگ کے لیے تم نے پلاٹ بیچ دیا؟ اسکندر نے اس کے جواب سے بالکل غلط نتیجہ نکالا۔ اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے، بینک سے پرسنل لون لے لیتے یا مجھ سے کہتے۔ میں لون لے کر اسے گفٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور 1-2 لاکھ کی انگوٹھی نہیں تھی، کچھ زیادہ مہنگی تھی۔ آپ اتنے پیسے کبھی نہ دیتے مجھے، وہ بڑی رسانیت سے کہہ رہا تھا۔ کتنی مہنگی ہوتی؟ 4 یا 5 لاکھ کی ہوتی، چلو 10 لاکھ کی ہوتی، دے دیتا میں تمہیں۔ اسکندر بے حد خفا تھے۔ وہ پلاٹ 2.25 کروڑ کا تھا جسے وہ 1.5 کروڑ میں بیچ آیا تھا۔ 10 لاکھ کی بات نہیں تھی، اسکندر نے اسے کہتے سنا۔ پھر؟ اسکندر کے ماتھے پر بل آئے۔ سلار نے اپنا گلا صاف کیا۔ 13.7 یہ واحد طریقہ تھا جس سے وہ اس انگوٹھی کی قیمت 3 ہندسوں میں کر پایا تھا۔ کیا؟ اسکندر کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ 137 سلار نے ایک بار پھر گلا صاف کر کے اگلا لفظ کہا۔ اسکندر کو چند لمحے سانس نہیں آئے۔ انہیں پہلی بار اس کی بات سمجھ میں آئی تھی۔ 13.7 ملین کی رنگ دی ہے تم نے اسے؟ ان کا ذہن جیسے بھگ سے اڑ گیا تھا۔ سلار سر جھکائے ٹیبل پر پڑے پیپر ویٹ میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ فی الحال وہ اس کمرے میں کچھ اور نہیں کر سکتا تھا۔ سلار 1,37,00,000 روپے کی رنگ خرید کر دی ہے تم نے اسے؟ اسکندر عثمان کی خود بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے اس سے دوبارہ یہ کیوں پوچھا تھا۔ جی۔ اس بار سلار نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ اسکندر بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ سلار نے نظریں چرا لیں۔ وہ اب ان کے عقب میں دیوار پر لگی پینٹنگ دیکھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اور کیا کرتا؟ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسکندر نے ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ اگر اسے الو کا پٹھا کہتے تھے تو ٹھیک ہی کہتے تھے۔ کہاں سے لی تھی تم نے یہ رنگ؟ بالآخر انہوں نے خاموشی کو توڑا۔ ٹیفانی سے۔ انہیں ایسے ہی کسی نام کی توقع تھی۔ ڈیزائن کرایا ہوگا۔ اس مالیت کی انگوٹھی نادر ہی ہو سکتی تھی۔ جی۔ جیولری اسٹیٹمنٹ۔ اس نے ٹیفانی کی سب سے مہنگی رینج میں آنے والی جیولری کی کلیکشن کا نام لیا۔ وہ زندگی میں ہمیشہ قیمتی چیزیں خریدنے اور استعمال کرنے کا عادی رہا تھا۔ سکندر یہ جانتے تھے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ انہیں اس کی اس عادت پر اعتراض ہوا تھا۔ تو کوئی اس سے زیادہ مہنگی رنگ نہیں تھی؟ ابھی دوسرا پلاٹ پڑا تھا، 4 ہیرے اور لگوا دیتے اس میں۔ سکندر نے ٹیبل پر پڑے سگار کیس سے ایک سگار نکالتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے اس سے کہا تھا۔ سلار کے دائیں گال میں ڈمپل پڑا۔ اس نے یقیناً اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ سکندر کا خیال تھا یہ مسکراہٹ شرمندگی کی تھی۔ ان کے پاؤں تلے سے یقیناً زمین کھسک جاتی اگر انہیں یہ پتہ چلتا کہ اس نے پہلے دونوں پلاٹس بیچ کر اسے ایک نیکلس دینے کا سوچا تھا، لیکن پھر یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اسے ایک انگوٹھی دینے کا خیال آیا جو امامہ مستقل طور پر پہن سکتی تھی۔ سگار سلگائے ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے وہ اب بھی اسی پر نظریں جمائے ہوئے تھے، اور خود پر مسلسل جمی ان کی نظروں نے سلار کو گڑبڑانا شروع کر دیا تھا۔ میں کتابوں میں جب رانجھا افراد، رومیو، مجنو وغیرہ کے بارے میں پڑھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یہ ساری لفاظی ہیں۔ کوئی مرد اتنا الو کا پٹھا نہیں ہو سکتا لیکن تم نے یہ ثابت کیا ہے مجھ پر کہ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی زمانے میں کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے لیے عقل سے پیدل ہو سکتا ہے۔ سلار نے اس بے عزتی کو سر جھکائے شہد کے گھونٹ کی طرح پیا۔ اس کی اتنی بے عزتی کرنا تو اسکندر کا حق تھا، لیکن ان میں سے کسی کے باپ نے انہیں ییل میں پڑھانے کے بعد یہ سب کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک محبوبہ کے لیے پاگل تھا۔ بیوی کے لیے تو صرف ایک شاہ جہاں نے پیسے لوٹائے تھے، وہ بھی اس کے مرنے کے بعد۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اسکندر نے جیسے اسے شرم دلائی تھی۔ میں نے دراصل امامہ کو ابھی تک شادی کا کوئی گفٹ نہیں دیا تھا۔ اس کے لہجے میں بلا کا اطمینان تھا۔ سکندر زندگی میں پہلی بار اس کی ڈھٹائی سے متاثر ہوئے تھے۔ انسان اگر ڈھیٹ ہو تو پھر اتنا ڈھیٹ ہو تو اپنے پیسوں سے اسے گفٹ دیتے۔ انہوں نے طنزیہ کہا تھا، وہ بھی دے دیے اسے۔ اس نے طنز کا جواب سنجیدگی سے دے کر انہیں حیران کر دیا۔ وہ اس بادشاہ کی شکل دیکھ کر رہ گئے جو اپنی بیوی پر اپنی سلطنت لٹانے پر تلا ہوا تھا۔ اپنا سگار ایش ٹرے میں رکھتے ہوئے
وہ ٹیبل پر کچھ آگے جھکے اور انہوں نے جیسے ایک ہمراز کی طرح اس سے کہا، سلار ایسا بھی کیا ہے ماما کہ تم عقل سے پیدل ہو گئے ہو؟ یہ طنز نہیں تھا، وہ واقعی جاننا چاہتے تھے۔ سلار نے چند لمحوں کے لیے سوچا، پھر بے حد سادہ لہجے میں کہا، بس وہ اچھی لگتی ہے مجھے۔ وہ اس وقت سکندر کو 30 سال کا مرد نہیں بلکہ 3 سال کا ایک معصوم سا بچہ لگا تھا، جس کے لیے دنیا کی مہنگی ترین چیز کے حصول کی خواہش کی وجہ صرف اس کا اچھا لگنا تھا۔ اس اچھے لگنے پہ سپرلیٹیو کمپیریٹیو پازیٹیو کوئی ڈگری نہیں ہوتی۔ ایک طویل سانس لیتے ہوئے وہ سیدھے ہو گئے، اسے پتہ ہے رنگ کی پرائس کا؟ نہیں۔ سکندر کچھ اور حیران ہوئے، تو یہاں اپنی محبوبہ کو متاثر اور مرعوب کرنے کا کوئی جذبہ بھی کار فرما نہیں تھا؟ آپ بھی ممی یا کسی دوسرے سے بات نہ کریں، میں نہیں چاہتا ماما کو پتہ چلے۔ وہ اب ان سے کہہ رہا تھا۔ سکندر جواب دینے کی بجائے دوبارہ سگار کا کش لینے لگے۔ باقی 13 لاکھ کا کیا کیا؟ وہ اب کچھ اور کارناموں کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ 7 لاکھ تو امامہ کا حق مہر کا دیا، وہ ڈیو تھا، اس نے انہیں حق مہر کی اصل رقم بتائے بغیر کہا، اور باقی 6 لاکھ میں نے کچھ خیراتی اداروں میں دے دیا، کیونکہ امامہ کی رنگ پر اتنے پیسے خرچ کیے تھے تو میں نے سوچا کچھ خیرات بھی کرنا چاہیے۔ سکندر عثمان کا غصہ دھوئیں کے مرغولوں میں تحلیل ہو رہا تھا۔ غصے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ اسے فیاضی کہتے، بے وقوفی کہتے یا فضول خرچی، لیکن سامنے بیٹھی ہوئی اپنی اس اولاد کے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ ذرا کچھ اور وسیع ہوا تھا۔ وہ اس کے کوڈ آف لائف کو نہ کبھی سمجھے تھے نہ کبھی بدل سکتے تھے، لیکن اختلاف رکھنے کے باوجود کہیں نہ کہیں وہ احترام کا ایک احساس بھی رکھتے تھے اس کے لیے۔ سلار نے باپ کے ہونٹوں پر ایک مشفقانہ لیکن بے حد معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوتے دیکھی، اور حق مہر صرف 7 لاکھ تو نہیں ہوگا، ہے نا سلار؟ تو وہ کتنے ملین دیا گیا ہے؟ انہوں نے بے حد پچکارتی ہوئی آواز میں اس سے کہا۔ سلار بے اختیار ہنسا۔ سکندر عثمان اس کے سیدھے جملوں میں چھپے پھندوں کو ڈھونڈنے میں ماہر تھے۔ جانے دے پاپا، اس نے ٹالا، یعنی ملینز میں ہے۔ ان کا اندازہ ٹھیک تھا۔ اب میں جاؤں؟ سلار نے جواب دینے کے بجائے پوچھا۔ سکندر نے سر ہلا دیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کی طرف آیا اور اس نے جھکتے ہوئے کرسی پر بیٹھے سکندر کو ساتھ لگایا، پھر وہ سیدھا ہو گیا۔ سلار، جو دوسرا پلاٹ ہے اس کے پیپرز مجھے لاہور پہنچ کر بھجوا دینا۔ سکندر نے بڑے معمول کے لہجے میں اسے جاتے دیکھ کر اس سے کہا تھا۔ پاپا ٹرسٹ می، سلار نے کہا۔ شٹ اپ۔ اوکے۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ وہ سگار پیتے ہوئے اس کے جانے کے بعد بھی اسی کے بارے میں سوچتے رہے تھے۔ اوہ، ٹیفانی اسٹیٹمنٹ! وہ اس رات کسی ڈنر پر تھے جب اس کی رنگ مسز جولیس نے نوٹس کی تھی۔ وہ بزنس کلاس کا ایک بڑا نام تھی اور خود اپنے لباس اور جیولری کے لیے بھی بے حد شہرت رکھتی تھی۔ ان کا کسی چیز کو نوٹس کرنا خاص اہمیت رکھتا تھا۔ مائی ویڈنگ رنگ، امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس رنگ کو بے حد مرعوب انداز میں دیکھ رہی تھی، اور ان کا یہ انداز اس ٹیبل پر بیٹھی تمام خواتین میں اس رنگ کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا کر رہا تھا۔ آج رات اس چھت کے نیچے یہ سب سے خوبصورت اور سب سے مہنگی جیولری ہے، مسز جولیس نے جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ لکی وومن، تمہارے شوہر کا ذوق بہت اعلیٰ ہے۔ امامہ ان ستائشی جملوں پر قدرے فخریہ انداز میں مسکرائی۔ وہ رنگ جب سے اس کے ہاتھ کی زینت بنی تھی اسی طرح نوٹس ہو رہی تھی۔ کیا قیمت ہوگی؟ بائیں جانب بیٹھی مسز زبیر نے بھی اس کی رنگ کو ستائشی انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا، شاید 4 یا 5 لاکھ۔ امامہ نے گلاس اٹھا کر پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے اندازہ لگایا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے ٹیبل پر چھا جانے والی خاموشی کو محسوس کیا، پھر خود پر جمی نظروں کو۔ ڈالرز یا پاؤنڈز؟ اس نے بے حد حیرانی سے مسز جولیس کی شکل دیکھی، پھر ہنس پڑی۔ اس نے اسے مذاق سمجھا تھا۔ میرا شوہر اتنا بیوقوف نہیں ہو سکتا، اس نے بے ساختہ کہا۔ مسز جولیس نے دوبارہ یہ سوال نہیں کیا۔ وہ سمجھی تھی امامہ قیمت بتانا نہیں چاہتی۔ سلار، اس رنگ کی کیا قیمت ہے؟ اس رات بیڈ پر بیٹھے ناول پڑھتے امامہ کو یکدم مسز جولیس کا سوال یاد آیا۔ اپنا ہاتھ سلار کے سامنے پھیلاتے ہوئے اس نے کہا۔ کیوں؟ وہ بھی کوئی کتاب پڑھتے ہوئے چونکا تھا۔ مسز جولیس نے اور سب لوگوں نے بہت تعریف کی۔ اس نے بے حد فخریہ انداز میں کہا۔ دیٹس گڈ۔ وہ مسکرا کر دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مسز جولیس نے قیمت پوچھی تھی۔ میں نے کہا 4-5 لاکھ ہوگی۔ انہوں نے پوچھا ڈالرز یا پاؤنڈز؟ میں نے کہا میرا شوہر اتنا بیوقوف نہیں ہو سکتا۔ وہ بے اختیار کتاب میں پر نظریں جمائے ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ وہ چونکی۔ کچھ نہیں، کچھ پڑھ رہا تھا، سلار نے بے ساختہ کہا۔ تو کیا قیمت ہے اس کی؟ امامہ نے دوبارہ پوچھا۔ یہ انمول ہے، سلار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ کوئی بھی چیز جو تمہارے ہاتھ میں ہو انمول ہے۔ پھر بھی اس نے اصرار کیا۔ 256۔
سلار نے ڈالر ساتھ نہیں لگایا۔ اوہ اچھا، میں زیادہ ایکسپینسو سمجھ رہی تھی۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئی اور دوبارہ ناول دیکھنے لگی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اسے فریب دینا، بہلانا بےحد آسان تھا، اور یہ آسانی بعض دفعہ اسے بڑی مشکل میں ڈال دیتی تھی۔ امامہ نے چند لمحے بعد اس کی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کتاب گود میں الٹائے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ مسکرا دی۔ وہ ان نظروں کی عادی تھی۔ وہ بعض دفعہ اسے اسی طرح بے مقصد دیکھتا رہتا تھا۔ تمہیں کچھ بتانا تھا؟ کیا؟ وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی، پھر ہنس پڑی۔ "یو آر دا بیسٹ تھنگ ایور ہیپن ٹو می"۔ اس کمپلیمنٹ دینے کی وجہ کیا تھی وہ سمجھ نہیں پائی۔ "آئی لو یو"۔ وہ پھر ہنس پڑی۔ اس بار بلش ہوئی تھی۔ "تھینک یو"۔ جواب وہی تھا جو ہمیشہ آتا تھا۔ اس بار وہ ہنس پڑا۔ "ماما"۔ وہ گاڑی کے دروازے کو بند کرتی کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ وہ جلال تھا، پارکنگ میں اس کے برابر والی گاڑی سے اسے نکلتے ہوئے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ "اوہ مائی گاڈ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج تم سے یہاں ملاقات ہوگی۔ ہاؤ آر یو"۔ وہ بے حد ایکسائٹڈ انداز میں اس کی طرف آیا تھا۔ وہ بت بنی سے دیکھ رہی تھی۔ بعض چیزیں بلاؤں کی طرح انسان کے تعاقب میں رہتی ہیں، جہاں بھی ملتی ہیں انسان کا خون خشک کر دیتی ہیں۔ گاڑی کی چابی مٹھی میں دبائے وہ بھی زرد چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ اب بھی اس کا خون نچوڑ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اگر نہیں ملے تو سالوں نہیں ملے، اور اب ایک ہی سال میں 2 بار ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ اس کی اڑی ہوئی رنگت پر غور کیے بغیر بے تکلف دوستوں کی طرح کہہ رہا تھا۔ بالآخر امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ ضروری تھا، بے حد ضروری۔ جلال انصت سے زیادہ خود اس کے لیے۔ اسے نہ وہ پرانا دوست سمجھ سکتی تھی، نہ بے تکلف ہو سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے صرف ایک ہی رشتے اور تعلق کا خیال آیا۔ ایک ہی خیال آ سکتا تھا اسے: "میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟" اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ نظریں تو وہ اب بھی اس سے نہیں ملا سکتی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا جیسا اس نے اس کے کلینک پر آخری ملاقات میں دیکھا تھا۔ وزن پہلے سے کچھ بڑھ گیا تھا اور ہیئر لائن کچھ اور پیچھے چلی گئی تھی، لیکن اپنی زندگی میں وہ اس کا جو امیج لیے بیٹھی تھی، اس کو ان دونوں چیزوں سے فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ "میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں نے چند ماہ پہلے شادی کر لی ہے"۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا اس نے اسے یہ خبر دینا کیوں ضروری سمجھا۔ کیا اس کا اس سے کوئی تعلق تھا، یا وہ اسے اس انفارمل چیٹ سے پہلے ہی بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اویلیبل نہیں ہے؟ اس آخری ملاقات میں جو کچھ وہ اس سے کہہ چکا تھا، اس کے بعد وہ دستیاب ہوتا بھی تو کم از کم اتنی عزت نفس تو وہ رکھتی تھی، یا وہ اسے ضرورت مند سمجھ رہا تھا؟ اور سمجھ ہی رہا تھا تو کیا غلط کر رہا تھا؟ میری ہی غلطی تھی۔ اگر یوں بھیک لینے اس کے پاس نہ گئی ہوتی تو کم از کم اس کے سامنے سر تو اونچا رکھ سکتی تھی۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی تھی، اور اس کی خاموشی نے جلال کو کچھ اور محتاط کیا۔ "بہت اچھی ہے میری بیوی، وہ بھی ڈاکٹر ہے، برٹش نیشنل ہے، اسپیشلائزیشن بھی اس نے وہیں سے کی ہے، امیزنگ وومن"۔ اس نے 4 جملوں میں اس پر اپنی بیوی کی حیثیت واضح کر دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گئی تھی کہ وہ کسی کی بیوی اپنے پیروں کے نیچے زمین لیے کھڑی تھی۔ اس کے منہ سے کسی دوسری عورت کے لیے "میری بیوی" کے الفاظ نے چند لمحوں کے لیے اسے اسی طرح ادھیڑا تھا۔ مبارک ہو! اسے بالآخر وہ لفظ کہے جو اسے کہنے چاہیے تھے۔ "تھینکس، میں تم کو ضرور بلاتا اگر میرے پاس تمہارا کانٹیکٹ نمبر ہوتا۔ پہلی بار تو نہیں بلا سکا تھا، لیکن دوسری بار تو بلا سکتا تھا"۔ جلال نے بات کرتے کرتے جیسے مذاق کیا تھا۔ وہ مسکرا نہیں سکی۔ وہ کبھی اس کے اس مذاق پر مسکرا نہیں سکتی تھی۔ "تم نے تو اس کے بعد کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، کوئی فون، کوئی وزٹ کارڈ، کچھ نہیں"۔ "میں تو انتظار ہی کرتا رہا"۔ وہ اب اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے اس میں ہونے والی تبدیلیوں کا بھی احساس ہوا تھا۔ یہ امامہ 7-8 ماہ پہلے والی امامہ سے بے حد مختلف تھی۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح ایک چادر میں ملبوس تھی، لیکن اس کی چادر اور لباس بے حد نفیس اور مہنگے تھے، باوجود اس کے کہ وہ ایک کیجول ڈریس میں تھی۔ اس کے ہاتھوں اور کانوں میں پہنی ہوئی جیولری نے جلال کو ایک لمحے کے لیے چونکایا تھا۔ اس کی ویڈنگ فنگر میں ایک رنگ تھی، لیکن یہ وہ وہم تھا جس کی وہ تصدیق نہیں چاہتا تھا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، کیونکہ یہ وہ چہرہ نہیں تھا جسے اس نے اپنے کلینک پر دیکھا تھا۔ میک اپ سے عاری چہرے کے ساتھ وہ امامہ اسے ڈری، سہمی، کنفیوزڈ اور بہت بجھی ہوئی لگی تھی۔ سامنے کھڑی امامہ کے چہرے پر بھی میک اپ نہیں تھا، اور اس کے بال بھی بے حد عام انداز میں ڈھیلے جوڑے کی شکل میں لپٹے ہوئے اس کی گردن کی پشت پر نظر آ رہے تھے، یوں جیسے وہ اتفاقاً کسی کام سے گھر سے نکلی ہو۔ لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے اور آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ اس کی باڈی لینگویج 10-12 سال پہلے کی امامہ کی طرح تھی، وہ امامہ جس سے پہلی بار مل کر وہ اٹریکٹ ہوا تھا، کیئرلیس، بے نیاز، لیکن بے حد پر اعتماد اور پرسکون۔ ایک نظر میں ہی جلال کو احساس ہو گیا تھا کہ امامہ ہاشم بہت بدل چکی ہے۔ کیسے اور کیوں؟ اسے تھوڑی سی بے چینی ہوئی۔ اس کے عقب میں کھڑی اس قیمتی گاڑی کو بظاہر سرسری دیکھتے ہوئے جلال نے اس سے پوچھا: "تم اب بھی اسی فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کرتی ہو؟"
اس کا جی چاہا تھا کہ کاش اس میں آنے والی ساری تبدیلیاں کسی بونس، کسی ہینڈسم پیکیج کی مرہون منتوں کو کمینی خواہش تھی، لیکن جلال انصر کی اس وقت یہی خواہش تھی۔ مرد کو اپنے متروکہ عورت کو مووڈ آن دیکھ کر ہتک کا احساس ہوتا تھا اور وہ اس احساس سے بچنا چاہتا تھا۔ نہیں، میں نے جاب چھوڑ دی تھی، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ اوہ اچھا، وہ بڑبڑایا۔ تو تم کچھ نہیں کر رہی آج کل؟ امامہ چند لمحے خاموش رہی۔ اگلا جملہ کہنا مشکل تھا مگر بے حد ضروری تھا۔ میری شادی ہو گئی ہے۔ وہ اب بھی یہ نہیں کہہ سکی کہ میں نے شادی کر لی۔ جلال کے چہرے سے ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اوہ اچھا، کنگریچولیشن۔ وہ بروقت سنبھلا۔ ماما نے اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ نوٹس نہیں کی۔ تم نے بتایا ہی نہیں، نہ انوائٹ کیا۔ کیا کرتا ہے وہ؟ آپ جانتے ہیں اسے؟ سالار سکندر۔ اس نے گلا صاف کر کے کہا۔ اوہ، ایک لمحے کے لیے جلال کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ وہ بینکر ہے، میں جانتا ہوں۔ جلال اس کی بات کاٹ کر اسے سالار کا بینک اور اس کی ڈیزگنیشن بتانے لگا۔ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ آدھے شہر کو تمہارے شوہر کے بارے میں پتہ ہوگا۔ بزنس کمیونٹی سے میرا کافی ملنا جلنا ہے تو اس کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے۔ دو چار بار گیدرنگز میں دیکھا بھی ہے لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ اب نارمل ہو رہا تھا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ آؤ لنچ کرتے ہیں، گپ شپ لگائیں گے، اتنے عرصے بعد ملے ہیں، بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اس نے بے تکلفی اور گرم جوشی سے کہا۔ وہ شہر کے مصروف اور مہنگے ترین ڈاکٹرز میں سے ایک تھا۔ پرانی محبوبہ کے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا لیکن شہر کے سب سے زیادہ بااثر بینکر کی بیوی کے لیے وقت نکالنا مشکل نہیں تھا۔ امامہ ہاشم ایک دم اس کی سوشل نیٹ ورکنگ کے ایک مضبوط ترین امیدوار کے طور پر سامنے آ گئی تھی۔ نہیں، میں گروسری کے لیے آئی ہوں، ڈنر کے لیے کچھ چیزیں چاہیے تھیں مجھے۔ امامہ نے اسے ٹالنا چاہا، اسے یقین تھا وہ اصرار نہیں کرے گا۔ جلال کے بارے میں اس کے اندازے آج بھی غلط تھے۔ یار گروسری بھی ہو جائے گی، میں خود کروا دوں گا، لیکن لنچ کے بعد۔ وہ سامنے ریسٹورنٹ ہے، 1 گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے ہم۔ جلال نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن جلال کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ بادن خواستہ اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں چلی آئی۔ تو کیسی گزر رہی ہے تمہاری لائف اپنے شوہر کے ساتھ؟ مینو آرڈر کرتے ہی جلال نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ اس سے پوچھا۔ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ صرف سوال نہیں تھا۔ جلال جیسے یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے یا نہیں۔ بہت اچھی گزر رہی ہے، میں بہت خوش ہوں سالار کے ساتھ۔ اسے حیرت ہوئی، سوال کا جواب دینا کتنا آسان کر دیا تھا سالار نے۔ کچھ کھوجنا، ٹٹولنا یا چھپانا نہیں پڑا تھا۔ وہ اس کے ساتھ خوش تھی۔ گڈ، ارینج میرج تو نہیں ہوگی سالار، اور تم نے اپنی مرضی سے کی ہوگی؟ اس نے جلال کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ اس سوال سے کیا جاننا چاہتا تھا؟ ہاں، سالار نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی ہے۔ اس نے اپنی فیملی سے پوچھا نہیں تھا بلکہ بتایا تھا۔ سالار کا خیال تھا کہ مرد کو شادی کرتے وقت اپنی مرضی دیکھنی چاہیے، فیملی کی نہیں۔ جلال کے چہرے کا رنگ بدلا تھا اور خود وہ بھی چند لمحے تک کوئی اگلا جملہ نہیں بول سکی۔ اس نے وہ آخری بات کس حوالے سے اور آخر کیوں کہی تھی؟ اس کی وجہ اس وقت وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ نہ اسے کوئی طعنہ دینے آئی تھی نہ گلہ کرنے۔ پھر ایسی بات، بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتا ہے وہ۔ اس نے چند لمحوں بعد جلال کو جیسے کچھ تعویل دینے کی کوشش کی۔ تعویل پچھلے جملے سے بھی زیادہ چھپی تھی۔ ظاہر ہے سالانہ لاکھوں کمانے والے شوہر کی تعریف بیوی پر فرض ہوتی ہے۔ اس بار اس کا ہنس کر کہا ہوا جملہ امامہ کو چبھا تھا۔ لاکھوں کا تو مجھے نہیں پتا لیکن اچھے شوہر کی تعریف بیوی پر فرض ہوتی ہے۔ جلال نے اس کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے ہنس کر کہا۔ تو پتہ رکھو کرو نا اس کے لاکھوں کا۔ کیسی بیوی ہو تم؟ 1.5-2 کروڑ تو بنا ہی لیتا ہوگا سال میں۔ بہت بڑے بڑے مرجرز کروا رہا ہے تمہارا شوہر، تمہیں بتاتا نہیں؟ نہیں، ہم اور چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ضروری چیزوں کے بارے میں۔ اس کا لہجہ بے حد سادہ تھا لیکن جلال کے پیٹ میں گرہیں پڑی تھیں۔ اس نے زوردار قہقہ لگایا۔ بعض دفعہ ہنسی کی شدید ضرورت پڑ جاتی ہے، چالاک مردوں کو ایسی ہی بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم لوگوں کی رہائش کہاں ہے؟ اس نے جوتا مارا، پھر معصومیت سے سوال کیا۔ امامہ نے اس کے تبصرے پر کچھ کہنے کی بجائے اسے اپنا ایڈریس بتایا۔ وہ اس کے ساتھ سالار کو مزید ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوہ، اپارٹمنٹ، وہ بھی رینٹڈ؟ کوئی گھر ور لینا چاہیے تھا تم لوگوں کو۔ اگر تم لوگ انٹرسٹڈ ہو تو میرے 2-3 گھر ہیں اچھے پوش ایریاز میں، تم لوگ رینٹ کر لو۔ جلال نے فیاضانہ آفر کی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کمفرٹیبل ہیں وہاں، امامہ نے کہا۔ وہ ابھی سے اپنے گھر کی تفصیلات بتانے لگا، اس کا رقبہ، اس کا نقشہ اور دنیا جہاں کا وہ سامان جو اس نے اپنے گھر کے اندر اکٹھا کیا تھا۔ تم سالار کے ساتھ آؤ نا کسی دن کھانے پر۔ بات کرتے کرتے اس نے یوں کہا جیسے وہ واقعی صرف دوست ہی تھے اور دوست ہی رہے تھے۔ وہ بول نہیں سکی۔ اگر وہ بے حس تھا تو بہت ہی زیادہ تھا، اگر وہ ظالم تھا تو انتہا کا تھا۔ اوہ جلال صاحب، دیکھیں کہاں ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جو ریسٹورنٹ کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ ان کی ٹیبل کے پاس سے گزرتے ہوئے جلال سے ملنے لگا۔ امامہ چونک کر اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ بھابھی ہیں؟ وہ آدمی اب جلال سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، یہ میری ایک پرانی دوست ہیں، جلال نے فوراً سے بیشتر کہا۔ امامہ نے اس آدمی کی آنکھوں میں عزت کا ایک تاثر آتے اور پھر جلال کے تعارف پر اسے غائب ہوتے دیکھا۔
ایک رسمی ہیلو کے بعد وہ آدمی دوبارہ جلال سے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے امامہ کی طرف دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ وہ بے چین ہوئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ جلال کے اس ادھورے تعارف سے کیا سمجھے ہوں گے۔ جلال کی کوئی گرل فرینڈ، کوئی ٹائم پاس، کوئی ڈیٹ، یا پھر اس کے ہسپتال میں کام کرنے والی کوئی ڈاکٹر یا نرس جسے جلال وقت گزاری کے لیے لنچ پر وہاں لے آیا تھا۔ جلال میں اب چلتی ہوں، بہت دیر ہو رہی ہے۔ اسے پتہ نہیں اچانک کیا ہوا تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلال کے ساتھ وہ کپل بھی چونکا۔ نہیں کھانا آنے والا ہے، کھا کر نکلتے ہیں۔ جلال نے کہا نہیں، مجھے گروسری کر کے پھر کوکنگ بھی کرنی ہے، اور میرے شوہر کو تو گھر آتے ہی کھانا تیار ملنا چاہیے۔ آج ویسے بھی اس نے کچھ خاص ڈشز کہی ہیں۔ مسٹر اور مسز فاروق نے اس بار مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بھی جواباً مسکرائی تھی۔ اس نے شوہر کا لفظ کیوں استعمال کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ شاید اس کپل کی آنکھوں میں عزت کی اس نظر کو دیکھنے کے لیے جو چند لمحے پہلے جلال کی بیوی سمجھنے پر ان کی آنکھوں میں جھلکی تھی۔ اس کا انداز اتنا حتمی تھا کہ جلال اس بار اس سے اصرار نہیں کر سکا۔ اچھا، سلار کا کوئی وزٹنگ کارڈ اور اپنا کانٹیکٹ نمبر تو دے دو، اس نے امامہ سے کہا۔ اس کے بیگ میں سلار کے چند کارڈز تھے۔ اس نے ایک کارڈ نکال کر جلال کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ اپنا فون نمبر بھی لکھ دو۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر اس نے اسی کارڈ کی پشت پر اپنا سیل فون نمبر لکھ دیا۔ جلال کے پاس کھڑا آدمی تب تک اس کارڈ پر نام پڑھ چکا تھا۔ اوہ، آپ سلار سکندر کی بیوی ہیں؟ وہ اس کے سوال پر بری طرح چونکی۔ فاروق صاحب بھی بینکر ہیں، سلار کو جانتے ہوں گے؟ جلال نے فوراً سے پیشتر کہا، بہت اچھی طرح سے۔ اس آدمی کا انداز اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ ایک مقامی انویسٹمنٹ بینک کے ایگزیکٹوز میں سے تھا۔ اس نے ماما کو اپنی بیوی سے متعارف کروایا۔ آپ کے شوہر بہت بریلینٹ بینکرز ہیں۔ وہ مسز فاروق سے ابھی ہاتھ ملا رہی تھی جب فاروق نے سلار کے لیے ستائشی کلمات ادا کیے۔ ہمیں انوائٹ کیا تھا اس نے کچھ ماہ پہلے ویڈنگ ریسیپشن پر، لیکن ہم امریکہ میں تھے، مسز فاروق اب بڑی گرمجوشی سے کہہ رہی تھی، اور امامہ کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ اندازہ نہیں کر پائی تھی کہ وہ سلار کے کتنے قریب تھے یا صرف سوشل سرکل کا حصہ تھے۔ جو کچھ بھی تھا، وہاں جلال کے پاس بیٹھ کر اپنے شوہر کے کسی شناسہ سے ملنا اس کی زندگی کے سب سے امپریسنگ لمحات میں سے ایک تھا۔ بہت کلوز فرینڈشپ ہے امامہ اور سلار کے ساتھ میری، بلکہ فیملی ٹائز ہیں۔ بس درمیان میں کچھ عرصہ آؤٹ آف ٹچ رہے ہیں ہم۔ 10-12 سال تو ہو گئے ہوں گے ہماری فرینڈشپ کو ماما۔ اس کے سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہہ رہا تھا۔ اس نے کچھ حیرانی سے جلال کو دیکھا۔ ویری نائس، آپ سلار کے ساتھ آئیں کسی دن ہماری طرف۔ فاروق نے مسکراتے ہوئے کہا، شیور، بس سلار کچھ مصروف ہیں آج کل۔ امامہ نے قدرے گڑبڑا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے وہاں سے نکل آئی تھی، لیکن وہ بے حد اپسیٹ تھی۔ وقت ایک بار پھر 11 سال پیچھے چلا گیا تھا، اسی میڈیکل کالج میں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا، پھر کئی سال کے بعد جلال کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات، اور پھر آج اس کا سامنا۔ وہ ڈپارٹمنٹل سٹور میں کیا خریدنے آئی وہ بھول چکی تھی۔ وہ ٹرالی لیے ایک شیلف سے دوسرے شیلف کو دیکھتے گزرتی رہی، پھر خالی ٹرالی پر نظر پڑتے ہی اس نے ہڑبڑا کر سوچا کہ وہ کیا خریدنے آئی تھی، لیکن ذہن کی اسکرین پر کچھ بھی نمودار نہیں ہوا تھا۔ اس نے بے مقصد چند چیزیں اٹھائی، پھر باہر آ گئی۔ جلال کی گاڑی اب وہاں نہیں تھی۔ اس کی گاڑی کے برابر والی جگہ خالی تھی۔ معلوم نہیں اسے کیوں یہ توقع تھی کہ وہ ریسٹورنٹ سے باہر آ کر اس کے لیے وہاں بیٹھا ہوگا۔ کم از کم اتنا انتظار تو کرتا کہ اسے خود رخصت کرتا۔ اسے خوش فہمی نہیں رہی تھی، پھر بھی اسے اتنی کرٹسی کی تو اس سے توقع تھی۔ پارکنگ سے گاڑی نکالنے کے بعد اسے ایک دم احساس ہوا کہ وہ گھر نہیں جانا چاہتی۔ پھر اسے وہ ساری چیزیں یاد آنے لگیں جنہیں وہ خریدنے کے لیے آئی تھی، لیکن اب وہ دوبارہ کہیں گروسری کے لیے جانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بے مقصد دوپہر میں سڑک پر ڈرائیو کرتے ہوئے اسے خود اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اس کا خیال تھا اس نے کچھ غلط ٹرن لیے تھے اور وہ راستہ بھول گئی تھی۔ بہت دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ لاشعوری طور پر اس روڈ پر جا رہی تھی جس طرف سلار کا آفس تھا۔ یہ بے حد احمقانہ حرکت تھی۔ وہ مال روڈ پر تھی اور اب ون وے کی وجہ سے واپس نہیں پلٹ سکتی تھی۔ جب تک وہ یو ٹرن لیتی تب تک وہ اس کے آفس کو کراس کر چکی ہوتی۔ ایک سگنل پر ایک لمبے چوڑے ٹریفک جام میں پھنسے اسے وہ سڑک اور اپنی زندگی ایک جتنے لمبے لگے تھے۔ وہ 1.5 گھنٹے پہلے سلار کے ساتھ خوش تھی، لیکن اب وہ خوش نہیں تھی۔ اے سی کی کولنگ یکدم خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے اے سی بند کر دیا۔ کچھ دیر اپنی زندگی میں گرمی ہی چاہتی تھی۔ جلال عنصر جیسے اس کے جسم کا وہ زخم تھا جو ہر بار ہاتھ لگنے سے رسنے لگتا تھا، اور ہر بار ہی اس کا یہ وہم باطل ہو جاتا تھا کہ وہ زخم بھر گیا ہے۔ گاڑی بند ہو گئی اور سگنل کھل گیا تھا۔ بے تحاشا ہارن کی آوازوں پر اس نے چونک کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ناکام رہی اور بری طرح نروس ہوئی۔ گاڑی کوشش کے باوجود سٹارٹ نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ ایکسپرٹ ڈرائیور نہیں تھی۔ وہ اپنے پیچھے گاڑیوں کی لمبی قطار کے ہارن کسی بھی ایکسپرٹ ڈرائیور کو اسی طرح بوکھلا دیتے۔ ایک ٹریفک وارڈن اس کے قریب آیا۔ گاڑی خراب ہو گئی، سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، ماما نے اس سے کہا۔ پھر لفٹر سے اسے ہٹانا پڑے گا ورنہ ٹریفک جام ہو جائے گا، اس نے اسے بتایا۔ سگنل تب تک دوبارہ بند ہو چکا تھا۔ وہ وائرلیس پر لفٹر کو بلانے لگا اور بے حد ہڑبڑائے ہوئے انداز میں گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔
وہ ناکام رہی۔ لفٹر آنے پر وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ لفٹر میں بیٹھا آدمی اس کو قریبی پارکنگ میں پہنچانے کے بارے میں اسے بتاتے ہوئے کسی رکشہ یا ٹیکسی میں سے وہاں تک جانے کا کہہ رکھ کر غائب ہو گیا۔ مال روڈ پر اس ٹریفک کے درمیان اسے کوئی رکشہ یا ٹیکسی نہیں مل سکتی تھی۔ ہاں، واحد کام جو وہ کر سکتی تھی وہ سڑک کراس کر کے کچھ فاصلے پر سلار کے آفس تک جانا تھا۔ اسی خالی الذہنی کے عالم میں مال روڈ عبور کر کے اس نے سیل نکال کر سلار کو فون کرنا شروع کر دیا۔ سلار کا فون آف تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے اس کے آفس ہی جانا تھا۔ چند منٹ اور چلنے کے بعد اس کے جوتے کا اسٹریپ نکل گیا۔ آج برا دن نہیں تھا بلکہ بدترین دن تھا۔ پسینے سے شرابور ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ وہاں کھڑے اس نے ایک بار پھر کسی رکشہ یا ٹیکسی کو ڈھونڈا۔ وہ اس ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ اس کے آفس میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن فی الحال اسے اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آیا تھا۔ اسے اپنی حالت پر رونا آنے لگا، لیکن اسی رونے کا تعلق اس کی حالت سے زیادہ اس کی ذہنی کیفیت سے تھا۔ وہ اس وقت کچھ ایسی ہی دل برداشتہ تھی۔ اس نے اس کے بینک کی ایک شاندار عمارت کے سامنے جوتا گھسیٹتے ہوئے ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، لیکن پھر اس کے ذہن میں آیا کہ وہ سیدھی اس کے آفس چلی جائے۔ گارڈ کو اپنا تعارف کراتے ہوئے اس نے اس کی آنکھوں میں اتنی حیرانی اور بے یقینی دیکھی تھی کہ اس کی عزت نفس میں کچھ اور کمی آئی تھی، لیکن مین ریسیپشن میں داخل ہوتے اس کی عزت نفس مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ شاندار انٹیریئر والا وسیع و عریض ماربلڈ ہال اس وقت سوٹڈ بوٹڈ کارپوریٹ کلائنٹس سے بھرا ہوا تھا۔ آفس کا یہ لے آؤٹ کبھی اس کے تصور میں آ جاتا تو وہ وہاں کبھی نہ آتی، لیکن اب وہ آ چکی تھی۔ ٹوٹی ہوئی چپل فرش پر گھسیٹتے ہوئے اسے اپنا آپ واقعی معذور لگ رہا تھا۔ ریسیپشن کاؤنٹر پر اس نے سلار سکندر سے اپنا رشتہ ظاہر کرنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ مجھے سلار سکندر سے ملنا ہے، اس نے ریسیپشن سے پوچھنے پر کہا۔ پہلے اگر پسینہ تپتی دھوپ کی وجہ سے آ رہا تھا تو اب یہاں اس ماحول کی وجہ سے اسے ٹھنڈا پسینہ آ رہا تھا۔ کیا آپ نے اپائنٹمنٹ لیا ہے میڈم؟ ریسیپشن نے بے حد پروفیشنل انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا ذہن ایک لمحے کے لیے بلینک ہو گیا۔ اپائنٹمنٹ؟ وہ حیران ہوئی، لیکن نہیں، وہ اٹکنے لگی۔ اس نے جواب دینے کی بجائے پھر ہاتھ میں پکڑے سیل پر ایک بار پھر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ اس بار کال ریسیو نہیں ہوئی، لیکن بیل بجی تھی۔ میں اس کی دوست ہوں، اس نے کال ختم کرتے ہوئے بے ربطی سے کہا۔ ابھی وہ ایک میٹنگ میں ہے، انہیں تھوڑی دیر میں انفارم کر دیتی ہوں۔ آپ کا نام؟ ریسیپشن نے کہا۔ اماما۔ وہ اپنا نام بتا کر ہال میں پڑے صوفوں میں سے ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے تقریباً 15 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے اسے یہ لمحے بہت طویل لگے۔ 15 منٹ بعد اس نے چند افراد کے ساتھ سلار کو بات چیت کرتے ریسیپشن پر نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر تھا اور ادھر ادھر نظر دوڑائے بغیر وہ ان لوگوں کے ہمراہ ریسیپشن کی انٹرنس تک گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ماما کو خدشہ ہوا کہ وہ کہیں ان کے ساتھ باہر نہ نکل جائے، لیکن وہ دروازے سے کچھ پہلے ان لوگوں سے ہاتھ ملانے لگا تھا۔ وہ یقیناً انہیں چھوڑنے کے لیے وہاں آیا تھا۔ چند منٹ دروازے پر ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا دوبارہ واپس جانے لگا۔ ریسیپشنسٹ نے اسے روکا۔ اس نے یقیناً دور صوفے سے کھڑی ہوئی اماما کو دیکھ لیا تھا، ورنہ وہ سلار کو کبھی وہاں روک کر اس کے کسی وزیٹر کے بارے میں انفارم نہ کرتی۔ اماما نے سلار کو ریسیپشنسٹ کی بات سنتے اور پھر ٹھٹکے دیکھا۔ وہ اپنی ایڑیوں پر گھوم گیا تھا۔ وہ بہت فاصلے پر تھی، لیکن اتنے فاصلے پر نہیں تھی کہ وہ اسے دیکھ یا پہچان نہ پاتا۔ اسے سلار کے چہرے پر اتنی دور سے بھی حیرت نظر آئی۔ پھر وہ مسکرایا۔ اس نے پلٹ کر ریسیپشن سے یقیناً اس کا تعارف کروایا، پھر وہ رکے بغیر اس کی طرف آیا۔ اگر وہ اس سے گھر میں سامنا کر رہی ہوتی تو اس وقت وہ سلار سے لپٹ کر بچوں کی طرح رو رہی ہوتی۔ وہ کچھ ایسی ہی ذہنی حالت میں تھی، لیکن وہ یہاں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ "واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز!" اس نے قریب آتے ہوئے کہا۔ وہ بے حد خوشگوار موڈ میں تھا۔ "میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے." اس نے بے ربطی سے جواب دیا۔ اس نے سلار سے نظریں ملائے بغیر سر جھکائے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی آنکھیں پڑھے، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اس کی آنکھوں کو کھلی کتاب کی طرح پڑھ سکتا ہے۔ "سامنے سگنل پر میری گاڑی خراب ہو گئی اور لفٹر اسے کہیں لے گیا، اور یہاں تمہارا آفس تھا تو میں یہاں آ گئی، لیکن شاید نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ تم مصروف ہو۔ بس تم مجھے گھر بھجوا دو." اس نے جواباً ایک کے بعد ایک مسئلہ بتاتے ہوئے اسے بے ڈھنگے انداز میں کہا۔ "نو پرابلم." سلار نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ "سوری میم، آپ مجھے اپنا تعارف کرا دیتی تو میں آپ کو آفس میں بٹھا دیتی." ڈیسک پر بیٹھی لڑکی نے اس کے قریب آ کر معذرت کی تھی۔ "اٹس اوکے، کسی کو بھیج کر یہاں قریب کسی شو اسٹور سے اس سائز کا جوتا منگوائیں." اس نے اس لڑکی سے کہا اور پھر اگلا جملہ اماما سے کہا۔ "اماما، یہ جو ٹوٹا ہوا جوتا اتار دو." "اتار دوں؟" وہ ہچکچائی۔ "ہاں، کوئی حرج نہیں، میرے باتھ روم میں وضو کے لیے سلیپرز ہیں، وہ پہن کر پاؤں دھو لینا، تب تک نیا جوتا آ جائے گا تمہارے لیے۔ اور کس سگنل سے گاڑی لے کر گئے ہیں؟" اماما نے اسے اندازے سے بتایا۔ اس نے ڈیسک سے آنے والی لڑکی کو گاڑی کا نمبر بتاتے ہوئے کچھ ہدایات دیں۔ وہ تب تک ٹوٹے ہوئے جوتے سے اپنا پاؤں نکال چکی تھی۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ اسے وہاں سے لے آیا۔ اپنے ہاتھ پر اس کے ہی گرفت سے اماما نے محسوس کیا کہ اسے اس وقت اس سہارے کی بے حد ضرورت تھی۔
एक पाँव में जूता ना होने के बावजूद वो बड़ी सहूलत से चलते हुए इसके ऑफिस में आ गई थी। वो रास्ते में मिलने वाले अफराद से इसी रिलैक्स्ड और आम से अंदाज में इसे मुतारिफ करवाता कॉरिडोर से अपने ऑफिस में आ गया था। वैसे तुम इस तरफ आ कैसे गई? वो अपने ऑफिस का दरवाज़ा बंद करते हुए उसने मामा से पूछा। मैं इसे कोई बहाना याद नहीं आया। इसका जहन इस वक्त कुछ इतना ही खाली हो रहा था। सलार चंद लम्हे जवाब का इंतजार करता रहा। इसने बात बदल दी। तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। अपने टेबल की तरफ जाते हुए इसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाते हुए इससे कहा। इसके साइड डेस्क पर रखी अपनी एक फ्रेम तस्वीर से नजरें हटाते हुए वो कमरे के एक कोने में पड़े सोफों में से एक पर बैठ गई। वो इंटरकॉम पर इसके लिए कोई जूस लाने का कह रहा था जब इसका फ़ोन बजने लगा। इसने अपना सेलफोन उठाकर कॉल रिसीव की। चंद लम्हे फ़ोन पर बात करता रहा। फिर इसने मामा से कहा, मामा तुम्हारा क्रेडिट कार्ड कहाँ है? वो इसके सवाल पर चौंक गई। इसके पास एक सप्लीमेंट्री कार्ड था। मेरे बैग में, ज़रा चेक करो। इसने बैग से वॉलेट निकाला और फिर बारी बारी इसके तमाम हिस्से चेक किए। वहाँ कार्ड नहीं था। इसके हाथों के तोते उड़ गए। इसमें नहीं है। इसने उड़ी हुई रंगत के साथ सलार से कहा। इसने जवाब देने के बजाय फ़ोन पर कहा, बिल्कुल मेरी बीवी छोड़ गई है वहाँ, मैं मंगवा लेता हूँ, थैंक यू। इसने फ़ोन बंद कर दिया। मामा की जैसे जान में जान आई। कहाँ से है कार्ड? मामा ने पूछा। कहाँ शॉपिंग की है तुमने? सलार ने इसकी तरफ आते हुए पूछा। इसे डिपार्टमेंटल स्टोर याद आया। वहाँ छोड़ दिया था मैंने। इसे जैसे यकीन नहीं आया था। हाँ, स्टोर के मैनेजर ने हेल्पलाइन को इन्फॉर्म किया। वो तुम्हारे सेल पर ट्राई करते रहे लेकिन तुमने कॉल रिसीव नहीं किया। अब उन्होंने मुझे कॉल की। वो बैग से अपना सेल निकाल कर देखने लगी। इस पर वाकई बहुत सारी मिस्ड कॉल्स थी, लेकिन ये कब आई थी? शायद जब वो रिसेप्शन में बैठी अपनी सोचों में गर्क थी। एक आदमी एक ट्रे में पानी और जूस का गिलास लेकर आया गया। इसे इस वक्त इसकी शदीद ज़रूरत महसूस हो रही थी, प्यास की वजह से नहीं बल्कि शर्मिंदगी की वजह से। सलार दूसरे सोफे पर आकर बैठ गया। इस दौरान इंटरकॉम दोबारा बजा और उठकर गया। गाड़ी का पता चल गया था। मामा, गाड़ी के पेपर्स कहाँ हैं? इसने एक बार फिर फ़ोन होल्ड पर रखते हुए उससे पूछा। मामा को अपनी अगली हमाकत याद आई। पेपर्स गाड़ी में ही थे। वो पेपर्स और लाइसेंस दोनों वहाँ छोड़कर आई थी। इस ब्रांड न्यू गाड़ी पर अगर कोई हाथ साफ करता तो इस खुशकिस्मत को गाड़ी के साथ ये दोनों चीज़ें भी इनाम में मिलती, क्योंकि लिफ्टर इसे मतलूबा पार्किंग में छोड़कर वहाँ से जा चुका था। इस पर स्टिकर लगा होता तो शायद वो इसे कहीं और लेकर जाता, लेकिन अब इसे करीबी पार्किंग में छोड़ गए थे, क्योंकि इनका ख्याल था मालिक गाड़ी के पीछे आ रहा होगा। जूस यकदम इसके हल्क में अटकने लगा था। गाड़ी में, इसने नज़रें मिलाए बगैर कहा। जवाबन इसे मलामत नहीं की गई थी जिसकी वो तवक्को कर रही थी। आईडी कार्ड की कॉपी है? वो किसी को गाड़ी लाने के लिए भेजना चाहता था और हिप से मातकदम के तौर पर आईडी कार्ड या गाड़ी के पेपर साथ देना चाहता था, ताकि अगर इसे पार्किंग में चेक किया जाए तो गाड़ी लाने में दिक्कत ना होती। वो गिलास रखकर एक बार फिर आईडी कार्ड अपने बैग में ढूंढने लगी। वहाँ भी इसका कोई वजूद नहीं था। इसे याद आया कि वो दूसरे बैग में था। इसका दिल वहाँ से भाग जाने को चाहा। इसे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इस दफ़ा सलार ने इसके जवाब का इंतज़ार नहीं किया। मेरे पेपर्स में देखो, मेरी वाइफ के आईडी कार्ड की कॉपी होगी। वो ड्राइवर को दे दो और कार की चाबियां भी भिजवा देता हूँ। इसने फ़ोन पर कहा। तुम्हें अगर फ्रेश होना है तो मेरे स्लीपर्स यहाँ पड़े हैं। ये ऑफ़र बेहद बरवक़्त कहाँ आई थी। इसे वाकई इस वक्त कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ वो अपना मुँह छुपा लेती। इसने ज़िंदगी में कभी खुद को इतना नाकारा और अहमक महसूस नहीं किया था। बाथरूम का दरवाज़ा बंद किए वो अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारती गई है। पानी कुछ बहा नहीं पा रहा था, ना शर्मिंदगी, ना वो हतक, ना इसका रंज। सुना है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड आई है? इसने बाहर रमशा की आवाज़ सुनी। वो सलार को छेड़ रही थी और वो जवाबन हंसा था। हाँ, आज की मीटिंग के बाद किसी गर्लफ्रेंड का एक विजिट तो डिज़र्व करता था मैं। वो आईने में अपने अक्स को देखते इनकी गुफ्तगू सुनती रही। दोनों अब किसी क्लाइंट और आज की मीटिंग को डिस्कस कर रहे थे। इसका दिल चाहता वो वापस कमरे में ना जाए। वो इस सीन से गायब होना चाहती थी। बाथरूम का दरवाज़ा खुलने पर रमशा खैर मुकदमी अंदाज में इसकी तरफ आई। चलो, किसी बहाने तुम्हारी बेगम तो यहाँ आई, रमशा ने इससे मिलते हुए कहा। सलार जवाब देने के बजाय सिर्फ मुस्कुराया। चंद मिनट वो खड़ी बातें करती रही। फिर इसने कहा, अब अगली मीटिंग है तो तुम आ रहे हो क्या? हाँ, मैं आता हूँ। तुम स्टार्ट कर लो मीटिंग, मैं 10-15 मिनट में आ जाता हूँ। इसने कहा। रमशा मामा को खुदाफिज कहते हुए निकल गई। तुम चले जाओ, गाड़ी आएगी तो मैं चली जाऊंगी। इसने कमरे में पड़े जूते के डब्बे से नया जूता निकालते हुए सलार से कहा। इसे लग रहा था वो इस वक्त एक ख्वाह की लाइबिलिटी बनकर आई थी। तुम सैंडविच खाओ, तुमने ही सुबह बना कर दिए थे। आज क्लाइंट्स के साथ लंच किया, ये खा नहीं सका। वो टेबल पर पड़े सैंडविच का एक टुकड़ा खाते हुए कह रहा था, मुझे भूख नहीं है। इस वक्त हलक से कुछ उतारना बहुत मुश्किल था। क्यों भूख नहीं है? लंच किया तुमने? नहीं, लेकिन भूख नहीं है। फिर खाओ, सिर्फ एक खा लो। वो इसे बहला रहा था। मामा के साथ कोई मसला था और इस वक्त पूछना बेकार था। जब भी वो परेशान होती इसी तरह चीज़ें भूलती थी और इतने महीनों में सलार इस चीज़ का आदी हो चुका था। वो जानता था वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। ये इसके लिए अब कोई गैर मामूली बात नहीं रही थी। वो अब सर झुकाए सैंडविच खाने लगी थी जो इसने प्लेट में इसके सामने रखा था। इसका ख्याल था वो अब इसकी तमाम हरकत पर कोई तबसरा करेगा, मगर वो इससे इधर उधर की बातें करता रहा।
सैंडविच खत्म होने के बाद इसने अमामा से चाय का पूछा। इसके इनकार पर इसने इंटरकॉम पर किसी से ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा। मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में भिजवा रहा हूँ, तुम्हारी गाड़ी जब आएगी तो मैं भिजवा देता हूँ, मैं खुद ड्राइव करके चली जाती हूँ। इसने कहा, नहीं, ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप करेगा, तुम अपसेट हो और मैं नहीं चाहता तुम ड्राइव करो। वो बोल नहीं सकी, ये जानने के बावजूद कि वो बड़ी आसानी से जान गया होगा कि इस वक्त इसे कोई परेशानी थी। मैं खुद चली जाती हूँ, इसने बैंक के एग्जिट पर इसलार से कहा। यार, क्लाइंट्स को भी यहाँ तक छोड़ने आ जाता हूँ, तुम तो मेरी बीवी हो मेरी। वो मुस्कुराया था। ड्राइवर पार्किंग में खड़ी कर गाड़ी दरवाजे के सामने ले आया था। ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए आया, मगर इससे पहले सलार इसके लिए गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल चुका था। वो गाड़ी में बैठने की बजाय इसे रुक कर देखने लगी। वो इसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर इसके हल्क में एक बार फिर से गिरहें पड़ने लगी थीं। एनीथिंग एल्स मैम, सलार ने मुस्कुराते हुए कहा। वो समझा कि वो इसे कुछ कहना चाह रही है। थैंक यू, इसने मिलाकर कहा। ऑलवेज एट योर डिस्पोजल मैम। इसने अपना बाजू इसके गिर्द फैलाते हुए उसे गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए कहा। वो गाड़ी में बैठ गई। सलार ने दरवाज़ा बंद कर दिया। चलती हुई गाड़ी में से अमामा ने एक लम्हे के लिए मुड़कर देखा। वो अभी वहीं खड़ा था। वो यकीनन गाड़ी के मेन रोड पर जाने का इंतजार कर रहा था। इसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढांप लिया। जिसकी जिम्मेदारी थी वो शख्स इसके लिए खड़ा था। वो जलाल की जिम्मेदारी नहीं थी। फिर वो क्यों तो ये तवक्को कर रही थी कि वो इसके लिए इतनी ही कर्टसी दिखाता। इसने ठीक किया था, इसे ड्राइवर के साथ भेजा था। वो वाकई इस वक्त गाड़ी चलाने के काबिल नहीं थी। वो अपनी गाड़ी में होती तो गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी करके अंदर बैठकर फूट फूट कर रोती। ना वो इतनी बेवकूफ़ थी जितनी हर बार जलाल के सामने जाकर हो जाती थी, ना वो इतनी ही अनमोल थी जितना ये शख्स इसे समझ रहा था। एक इसे कोयला समझ कर मिलता था, दूसरा को नूर। वो बेवकूफ़ी कांच की तरह लगती थी और ये वक़्त खंजर की तरह, लेकिन वो दोनों चीज़ें ज़ख्मी करती थी इसे। वो घर आकर भी बहुत देर तक लाउंज में बेमकसद बैठी रही थी। आज का दिन बेहद बुरा था, बेहद। कोई चीज़ इसे पुरस्कून नहीं कर पा रही थी। तकलीफ और यादों का एक सिलसिला था जो ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? सलार ने रात को खाने की टेबल पर इससे पूछा। कुछ नहीं, जवाब हस्बे तवक्को था। सलार ने खाना खाते हाथ रोककर इसे देखा। कोई परेशानी नहीं है, मैं बस अपनी फैमिली को मिस कर रही हूँ। इसने झूठ बोला। ये वह तरीका था जिससे इस गुफ्तगू का मौजू इसकी ज़ात से हट सकता था। सलार ने इसे कुरीदा नहीं था। वो बाज़ दफ़ा इसी तरह परेशान होती थी और वो इसे सिर्फ बहलाने की कोशिश किया करता था। आज भी इसने यही कुछ किया। वो डिनर के बाद काम के लिए अपने स्टडी रूम में चला गया। मामा ने सोने की कोशिश की, लेकिन वो सो नहीं सकी। एक बार फिर सब कुछ फिल्म की तरह इसकी आंखों के सामने आने लगा। वो फिल्म जो आज बार बार चलती रही। कितना वक़्त कितना वक़्त इसने अंधेरे में बिस्तर पर लेटे छत को घूरते हुए गुजारा था, इसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। इसकी सोचों का तसलसल तब टूटा जब कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सलार सोने के लिए हत्तुल इम्कान आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आया था। फिर दरवाज़ा बंद करके लाइट ऑन किए बगैर इसी तरह एहतियात से दब्बे पाँव वॉशरूम की तरफ चला गया। हमामा ने आंखें बंद कर ली। नींद अब भी आंखों से कोसों दूर थी। वो कपड़े तब्दील करके सोने के लिए बेड पर आकर लेट गया। इसने अमामा की तरफ करवट ली और फिर अमामा ने इसकी आवाज़ सुनी। तुम जाग रही हो? इसने अपनी कमर के गिर्द सलार का बाजू माइल होते हुए महसूस किया। तुम्हें कैसे पता चल जाता है? वो कुछ झल्लाई थी। पता नहीं कैसे, बस पता चल ही जाता है। क्या परेशानी है? एक लम्हे के लिए इसका दिल चाह वो इसे बता दे अपनी और जलाल की मुलाकात के बारे में, लेकिन दूसरे लम्हे इसने इस ख्याल को झटक दिया था। इस सारे वाक़े में बताने की कोई चीज़ नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ जो किसी के लिए भी काबिल एतराज़ होती। वो सलार को भी ये नहीं समझा सकती थी कि वो जलाल की किन बातों पर तकलीफ़ महसूस कर रही थी। तो फिर बताने का क्या फ़ायदा? कुछ नहीं, बस मैं डिप्रेस थी, इसलिए तो कहा था कि बाहर चलते हैं। वो अब इसके बाजू पर सहलाने वाले अंदाज में हाथ फेर रहा था। मैं ठीक हूँ अब, मामा ने यकदम किसी नन्हे बच्चे की तरह इसके सीने में मुंह छुपाते हुए इससे कहा। इसके सर को चूमते हुए इसे थपकने लगा। मामा का दिल भर आया। अगर इसकी ज़िंदगी में जलाल अंसर के नाम का कोई बाब ना आया होता तो क्या ही अच्छा होता। वो इस शख्स के साथ बहुत खुश रह सकती थी जिसके सीने में मुंह छुपाए वो इस वक्त माजी को खोजने में मसरूफ़ थी। ज़िंदगी में वो लोग क्यों आते हैं जो हमारा मुकद्दर नहीं होते? वो मुकद्दर नहीं बनते तो एड़ी का कांटा क्यों बन जाते हैं?